ہماری جو آئیڈیالوجی ہے نا، ہماری جو ڈومین میں ہم کہتے ہیں سکسیسفل وہی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس ایک جو ہے وہ اچھا سٹینڈرڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چھوٹے لوگ جو ہیں یہ فلاح پا گئے ہیں، تم لوگ ناکام ہو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے سورۃ مومنون کے اوپر ہے. سب کو پتہ ہے سورۃ مومنون کی ہم پہلی انشاءاللہ تعالیٰ 11 آیات ڈسکس کریں گے، اور یہ ساری بات ہونے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں فارمولا بتا دیا، ماسٹر فارمولا کامیابی کا. اللہ تعالیٰ بات ہی شروع اس بات سے کرتا ہے کہ بھائی اس چیز سے فلاح ہے. ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ فلاح پا جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فیوچر بتا دیا، پیپر لیک ہو گیا ہے. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس پہ یا تو راستے پہ چل لیں، ٹھیک ہے، یا تو اسے اگنور کر دیں. تو اللہ تعالیٰ بات شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، پس تحقیق کے فلاح پا گئے مومنین. ٹھیک ہے، اب مومنین کہ اللہ تعالیٰ آگے صفات بیان کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ جو بیان کی ہیں نشانیاں، جیسے سورۃ انفال میں ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک جو مومنین ہیں جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی ان کے سامنے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب تک انسان کا توکل اللہ پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے نشانیاں بتائی ہیں، مختلف جگہ بتائی ہیں مومنین کی، سورۃ انفال میں ویسے نشانیاں تھیں. ٹھیک ہے، اب جس بندے کا ایمان ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، تو اس بندے کا ایمان ہے اور وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ یہ مومن ہے. اللہ یہاں کہہ رہا ہے مومن ہی فلاح پائیں گے، پائیں گے نہیں، پا گئے. اب یہ سچویشن کے اوپر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، کیونکہ اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اس وقت جو تھے وہاں پہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور کافر لوگ تھے، مشرک تھے، وہ اللہ کے نبی کے سخت خلاف ہوئے تھے. ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس عہدہ بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کے پاس نام بھی تھا، وہ خوبصورت بھی تھے. دنیاوی لحاظ سے وہ بہت ہماری جو آئیڈیالوجی ہے نا، ہماری جو ڈومین میں ہم کہتے ہیں سکسیسفل وہی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس ایک جو ہے وہ اچھا سٹینڈرڈ ہے زندگی کا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم سارے ایک طرف، مکہ میں جتنے بھی لوگ ہو، جتنے بھی سردار ہو، جتنے بھی پیسے والے ہو، تم ایک طرف یہ لوگ ہیں عام لوگ، اس میں عمار بن یاسر ہیں، بلال ہیں، جو غلام لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے لوگ جو ہیں یہ فلاح پا گئے ہیں، تم لوگ ناکام ہو. اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے. ہاں، دولت کمانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دولت ہے، وہ حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال جگہ پہ ہی خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی بری چیز نہیں ہے. لیکن اس سے ہم کسی کی ناکامی یا کامیابی کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب زندگی گزارنے کے لیے ہیں چیزیں، زندگی اس سے گزارنی ہے. فلاح جو ہے وہ آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی نماز میں، اب ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز تو پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نماز میں خشوع بھی اختیار کرنا ہے. خشوع کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جھک جانا، عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا اور دب جانا. اور نماز ایز اے ہول جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ ہم اپنی عاجزی ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی ہی دکھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب دیکھیں نا، جس ہے نا، اگر کوئی بندہ خشوع سے نماز پڑھتا ہے، اس طرح ہم کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. آپ خود نوٹ کریں کہ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے سیدھے کھڑے ہیں اور نظریں جھکائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، جھکاتے ہیں اپنے آپ کو، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اپنا ناک رگڑتے ہیں اللہ کے سامنے. ہم جب دعا کرتے ہیں ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. واقعی یار ایک وائب آنی چاہیے کہ یار بندہ فقیر کھڑا ہے، فقیر مانگ رہا ہے مالک سے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. اب جو خشوع سے دب جانا، اب جو اس سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے مسجد میں، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے نماز کے دوران. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا. اگر اس کو یہ یقین ہوتا نا، اس کے دل میں یہ ایمان ہوتا کہ یار میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے میں نے ادب کا اظہار کرنا ہے، میں نے تمیز سے کھڑے ہونا ہے. اسے پتہ ہے کہ نماز خشوع سے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب کیا ہے. اور اگر کسی بندے کو پتہ ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہے کون، کسی کو یہ پتہ ہو، تو واقعی وہ اس ادب کا اظہار کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں یہ ادب تمہارا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ خشوع, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پورے ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, اور اللہ جو سامنے کھڑا ہے اس کی ایک تو ہم بادشاہت سے بھاگ نہیں سکتے. آپ کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں, یہ تو دنیا ہے نا, اللہ تعالیٰ سمندروں کا بادشاہ ہے, پہاڑوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, تمام جانداروں پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, اور پوری دنیا پہ اللہ کی بادشاہت ہے. لیکن دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے, دنیا سے نکلیں اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنا بڑا یونیورس ہے, ہر طرف اللہ کی بادشاہ ہے, کوئی بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا. جب کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں تو پھر جھکو, اور جھکو اس طرح حق ہے جھکنے کا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پہلی نشانی ہو گئی کہ وہ خشوع اختیار کرتے ہیں. اب دوسری, پہلی تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون, دوسری والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, بچتے نہیں ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لغو بات سب کو پتہ ہے, لغو بات کا مطلب ہوتا ہے فضول بات, اس کا ایک تو کوئی مقصد نہ ہو اور وہ بری بات بھی ہو, ٹھیک ہے. اب لغو بات سے اعراض کرنے کا مطلب ہے کہ فرض کریں فار ایگزامپل ہماری کمپنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم جو ہمارے دوست ہیں وہ لغو باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم ان کی کمپنی میں جب بیٹھتے ہیں تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ غلط بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو روک سکتے ہیں, اصلاح ان کی کر سکتے ہیں, ان کو روکیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے یا تو چپ رہیں یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. کر سکتا ہے, میں کہا مشکل ہے, کوئی کر سکتا ہے تو بڑی زبردست بات ہے. اچھا, اگر کر سکتا ہے تو بہت زبردست بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورۃ فرقان میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ بھی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں سورۃ فرقان میں کہ جو جب جاہل سے خطاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلامتی ہو. ہاں, اگر اصلاح کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھائی بات بحث تک ہی جائے گی, بحث ہی ہونی ہے اس کے اوپر, پھر وہ کہتے ہیں سلامتی ہو, جان چھڑواتے ہیں وہ, تو اپنا کام کر, بس اتنی بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مومن ہے نا, جو فلاح پائیں گے وہ لغو باتوں سے بچیں گے, ہر قسم کے لغو بات سے بچیں گے, ٹھیک ہے. وہ بری کمپنی میں نہیں بیٹھیں گے, وہ بری بات نہیں کریں گے, بری بات سننے سے ہی بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بری بات کرنے سے بھی بچیں گے, ٹھیک ہے. یہ دوسری نشانی ہو گئی. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اب زکوٰۃ ادا کرنے سے اب ہم کہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں, ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. آپ اگر زکوٰۃ نہیں بھی دے سکتے, آپ فی الحال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی مطلب کہ آپ کماتے ہی نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیا دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے, فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں اگر آپ کے والد صاحب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, آپ ان کو کہیں زکوٰۃ دینے کا, ٹھیک ہے. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ دینے کا ہے, اب ہو گیا اس پہ فرض ہو گئی ہے زکوٰۃ, تو وہ بھی زکوٰۃ دے, آپ زکوٰۃ دینے کا کہیں. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا پھر وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے, وہ جتنی مرضی حج کر لے, جو مرضی کر لے, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ فرض ادا نہیں کر رہا, زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا. اور یہ بات ہے جو میں نے آبزرو کیا کہ ان ساری 11 آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ کی ہے ایک مسلمان سے کہ وہ مومن بنے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھایا ہے. وہ بات میں آخر میں بتاؤں گا کیسے, ساری بیان کرنے کے بعد. اچھا جی, وہ زکوٰۃ دیں گے. اس سے آگے والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے خطرناک مسئلہ, جو شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب خود کو بچانا بڑا مشکل ہے, سب کو پتہ ہے, ہر بندہ اپنا حال خود جانتا ہے. یہ بات یا بندہ جانتا ہے یا اسے خدا جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو مومن بننا چاہتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ شرم گاہ کی حفاظت کرے. جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم مجھے شرم گاہ کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے اللہ نے بات کر دی کہ لغو باتوں سے بچتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے پوائنٹ آف ویو سے, حدیث کے حساب سے, وہ یہ ہے کہ شرم گاہوں کی اللہ کے نبی نے ضمانت پہلے دی ہوئی ہے, اور قرآن میں بھی ذکر ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے اگر مومن بننا چاہتے ہو, اگر فلاح پانا چاہتے ہو, ہر حال میں کرنی پڑے گی. کوئی اس میں آپشن نہیں ہے, کوئی بیک اپ پلان ہے ہی نہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ کہتا ہے کہ ہاں, اب بھی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو باندھ کے رکھتا ہے کہ یار تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سیکشل ڈیزائر پیدا کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تم نے اب یہ اس چیزیں پڑھنا ہی نہیں ہے. اللہ کہتا نہیں, راستہ ہے سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے, ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ہاں, بیویوں کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق قائم کر سکتے ہو,
یا لونڈیوں کے ساتھ، لونڈیاں اب تو ہے نہیں، اب صرف بیویں ہی ہیں، تو یا لونڈیوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو یا بیویوں کے ساتھ، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ اس کے آگے ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ کہتا ہے جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ وہ جو ہے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنین کا نماز میں ڈسپلن آ گیا، سب سے پہلا ڈسپلن نماز کے اندر ڈسپلن۔ دوسرا زکوٰۃ، زکوٰۃ جب تک امیر لوگ غریبوں میں نہیں دیں گے نا، زکوٰۃ جب تک مال نہیں دیا جائے گا امیروں سے غریبوں میں، جو اکانومی کا سرکل ہے نا معاشرے کا، وہ نہیں چل سکتا کامیابی سے، اس طرح نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کامیابی سے اپنا سرکل چلانا ہے، اپنے معاشرے کو خوشحال بنانا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ زکوٰۃ اگر وہ دیتے ہیں، جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے قرآن میں وہاں زکوٰۃ کا بھی آیا ہے، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ اسی لیے کہ جب تک زکوٰۃ نہیں ہوگی یہ سرکل نہیں چلے گا، معاشرہ جو ہے پھلے پھولے گا نہیں، زکوٰۃ سے ہی چلتا ہے۔ اور اللہ کے نے فرمایا تھا کہ غربت سے اللہ کی پناہ مانگو، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ دیں گے اپنے آپ غربت پھیلے گی، جو پھیل رہی ہے ابھی بھی، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا شرم گاہوں کی، اس کے بعد تیسری چیز کیا تھی؟ نماز تھا، زکوٰۃ تھی، دوسری بات تھی لغو باتیں، ٹھیک ہے۔ لغو باتیں کریں گے ڈسپلن خراب ہوگا، کیونکہ اس سے اخلاقیات خراب ہوں گی معاشرے کی، ٹھیک ہے، لوگوں میں نفرت پھیلے گی، جو لوگوں کی جو ہے معاشرت ہے نا وہ خراب ہوگی، اس سے معاشرے کا جو آپس میں ہے نا ایک تعلق ہے لوگوں کا آپس میں معاشرے میں، وہ خراب ہو جائے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھا رہا ہے رہنے کا، کیونکہ اسلام سارا کا سارا ڈسپلن پہ بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ روک، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ زبان دیا، اللہ نے کہا ہر وقت چپ رہنا ہے، تم نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، یا تم نے دین کے علاوہ اور کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کہتا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے اندر اگر سیکشل ڈیزائر پیدا کیا تمہیں جو ہے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، اللہ باندھتا تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈسپلن سے رہو، ڈسپلن سے زندگی گزار لو، ڈسپلن سے اپنے خواہشات کو مارو نہیں، طریقے سے چلو، طریقے سے چلو، آہستہ آہستہ چلتے رہو، تم مومن ہو اور تم فلاح پا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ بیویاں ہیں، وہاں پر لونڈیاں ہیں، یہ آپشن بتا دیا۔ اس کے علاوہ کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی کوئی راستہ اختیار کرو گے، جو بھی کوئی راستہ، جیسے میں سن رہا تھا، میرا دوست بتا رہا تھا، ایک کہتا کہ آج کل لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جو طوائفیں ہیں نا ان کے ساتھ بھی اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈیوں والا سسٹم ہو گیا، ہم کو پے کر رہے ہیں اور ہم تو لونڈیوں والا سسٹم ہو گیا، یہ گناہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی راستہ اختیار کرو گے اس کے علاوہ، جو بھی، یہ آپ خود سے ہم راستے بنا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بات اسٹریٹ فارورڈ کی ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر انہی کنڈیشنز کے اندر ہمارے پاس لونڈیاں اویلیبل نہیں ہے تو ہمارے پاس آپشن ایک ہی بچتا ہے، وہ بیویوں والا ہے۔ آپ نکاح کرو گے اور پھر اس راستے کو اختیار کرو گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو کہ یار میں صرف بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ آن لائن، یا میں میری کوئی بری انٹینشن نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلا وجہ راستے نہیں تلاش کریں۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بھی آ گئی ہے نا کچھ، کہ لوگ اسلام سے پہلے اپنی جو ہے وہ رسم و روایات کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دیور بھابھی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو دیور ہے اس کے لیے بھابھی جو ہے نامحرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں نارمل رہتے ہیں کہ وہ بہن بھائی کی طرح ہیں، وہ تو اس کی بڑی بہن ہے یا ماں کی طرح ہے بھابھی اس کی۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے بے شک تمہاری انٹینشن جیسی بھی ہے، اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے نا کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، شرم گاہوں کی بات آ گئی تو ہم کہیں گے صرف یہی ایک جو فزیکل ریلیشن ہے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب زنا کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی چیز آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشت ہے۔ اللہ کے میرے فرمایا نہیں تھا کہ یہ مجھے حدیث کو صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا اور ہے نا وہ، مطلب اگر آپ نے آنکھوں سے بھی زنا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ آنکھوں کا زنا بھی ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا آنکھوں سے بھی زنا نہیں کرنا، آپ نے اپنے دل سے بھی زنا نہیں کرنا، اپنے پیروں سے بھی زنا نہیں کرنا، آپ نے ہاتھوں سے بھی زنا نہیں کرنا، اور شرم گاہ سے تو کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہے، یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دیور بھابھی کے ساتھ اس طرح کا رشتہ نہیں رکھ سکتا، مطلب کہ اس کی کنورسیشن جیسے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، ہاں پردہ ہے نا، بے شک اس کا ضروری بات ظاہر کریں۔ آج کل یہ جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب ویسے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر رہتے ہیں
کوئی مجبوری ہے ان کی، ظاہر ہے وہاں تو اس کو کرنی پڑے گی، لیکن ضرورت کی بات کرے گی صرف وہ، ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے. جیسے اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تعلیمات دیا کرتی تھیں صحابہ کرام کو، لیکن پردے کے اندر آواز کا وہ آواز بھی اپنی ایسی رکھتی تھی کہ اگلا بندہ جو ہے اٹریکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے آواز بھی اپنی بات بھی اس انداز میں کر لی کہ اگلا بندہ اٹریکٹ نہ ہو، اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ وہ جو ہے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں پیدا کر لے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانتیں لیتے ہیں کسی سے بھی، فار ایگزامپل ایک تو ہے نا کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی وہ اس کی امانت ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی وہ اس کا راز تھا، آپ نے وہ بتا دیا تو آپ نے یہ بھی امانت میں خیانت کی. اس کی امانت تھی وہ، اس کے بعد آپ نے بتا دی. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ بات میری کسی کو نہ بتانا، اس نے بتا دیا، آپ کے امانت آ گئی. بس آپ نے وہ اپنے دل میں رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کسی کو بتانی نہیں ہے، وہ امانت ہے، وہ بھی امانت ہے ویسے. اور وعدوں کی حفاظت تو پورا کرنا ہے. اللہ کے ہاں وعدے کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں جو میرے خیال میں جو تقریباً جو میجر چیزیں ہیں نا اہمیت کے لحاظ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زبان ہے. زبان دے دی تو پوری کرنی پڑے گی. اب یہ دیکھیں، فرض کریں فار ایگزامپل کوئی بھی کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں فلاں کام کروں گا، اس نے صرف ایک جملہ بولا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا اتنا سیریس کام ہو نہیں گیا ہمارے لحاظ سے، ٹھیک ہے. ہم تو باتوں میں اتنی ہزار قسمیں کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے. اس نے اتنا جملہ بول دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام کروں گا یا کروں گا نہیں، یا یہ چیز دوں گا یا دوں گا نہیں، ایسی کوئی بھی، ٹھیک ہے. اس نے وعدہ کر لیا، اس کے بعد اس نے پورا نہیں کیا اس بات کو، تو وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا تو 60 مسکینوں کو، یا وہ 60 دن کے روزے رکھے. 60 دن کے روزے ہیں، 2 ماہ کے روزے ہیں نا، 2 ماہ کے روزے ہیں، 60 دن کے روزے ہیں، 60 دن کے روزے رکھے. صرف ایک اتنا ہے، ہاں ریگولرلی میرا کنفرم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ریگولرلی ہے. ہاں اس طرح ریگولرلی 2 ماہ کے روزے رکھے، جو کہ بہت مشکل. ہمیں تو رمضان کی مشکل لگ رہے ہوتے ہیں بھائی، 1 مہینے کے روزے، اور صرف ایک جملہ بولنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فائن پے کرو، تم جرمانہ بھرو، اب یا کھانا کھلاؤ یا خود بھوکے رہو. جو بندہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا کنٹینیوسلی، اس کے بعد وہ تو میں کہتا ہوں گنگا ہو جائے گا کہ بھائی میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کرنی، وعدہ نہ کر ہو جائے میرے سے غلطی سے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے پنشمنٹ پے کرو، تمہیں اب جو ہے وہ جرمانہ لگے گا. تم نے وعدہ کیا تو پورا کرتے ہیں نا، اس کو جو مرضی ہوتا ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے سے سب سے پہلی تو مراد یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ جو اس کے جو ایکسٹرنل جو ہمارے واجبات ہیں نا اس کے، وہ پورے کرتے ہیں. وقت پہ پڑھنی، حفاظت کر رہا ہے نا، وہ وقت پہ پڑھ رہا ہے. جو انٹرنل ہے خشوع سے وہ تو پڑھنی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ایکسٹرنل کپڑے صاف رکھے گا، یا اپنے جو ہے وہ جگہ صاف رکھے گا، اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل جو ہیں واجبات اس کے وہ پورے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشانیاں ہیں. اب 9 نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 8 نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ 8 نشانیاں ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں ہر حال میں. یہ جو مومن ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مومن اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فلاح پا گئے ہیں. جس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو گئیں وہ فلاح پا گیا، پائے گا نہیں، پا گیا. اس نے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر لی، ٹھیک ہے. وہ بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے اب، ٹھیک ہے. اب وہ ادھر ادھر نہیں بھٹک رہا ہے، بالکل صحیح راستے پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی راستہ ہے، چلتے جاؤ بس آنکھیں بند کر کے. اب اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، یہ مالک ہیں. اب انہی کی حکومت ہے کس پہ؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس پہ. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بالکل ایک لائف ڈسپلن سے گزارنی ہے. تھوڑا سا ڈسپلن ہے، 4 دن کے روزے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، ڈسپلن سے چل لو، انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے تم فلاح پا گئے ہو، تمہیں میں مالک بناؤں گا، تمہیں میں فردوس کا، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے. تمہیں موت نہیں آئے گی، مزے کرو گے ہمیشہ. نہ کبھی اکتاہٹ ہوگی، نہ کبھی کوئی سستی ہوگی، نہ کبھی حسد ہوگا، بغض ہوگا. یہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا سنن ابن ماجہ میں. اللہ کے نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے، اس بازار میں نہ کوئی انسان کبھی کوئی چیز خریدے گا نہ کوئی بیچے گا، ٹھیک ہے. اس میں ہر چیز مطلب فی سبیل اللہ ہوگی، ٹھیک ہے. فرشتے کھڑے ہوں گے چیزیں لے کے قیمتی. تو جنتی مختلف درجے کے جنتی وہاں پہ آئیں گے. تو ایک جنتی جو ہوگا، جو نچلے درجے کا ہوگا، وہ دیکھے گا ایک اوپلے درجے کے جنتی کو، وہ کہے گا کہ
اس کو لگے گا, کہتا کہ وہ سوچے گا کہ اس کا کپڑا کتنا خوبصورت ہے, اس نے لباس کتنا خوبصورت پہنا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات سوچنے کے فوراً بعد اسے اپنا لباس اس سے خوبصورت لگنے لگے گا. اتنی سی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی ہوئی جنت میں کہ انسان کو یہ لگے کہ یار یہ تو دنیا میں بھی تھی, اب یہاں پہ بھی مصیبت آ گئی. کوئی چیز نہیں, نہ کوئی ایسی فیلنگ, نہ کوئی ایسی چیز. مطلب کہ جو نعمتیں ہیں, نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ جو جہاں کی جو کچھ نعمتیں ہیں جیسے پھل فروٹ وغیرہ ہیں, وہاں پہ اس طرح کے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ یہ تو ملتے جلتے اس طرح کے ہم وہاں بھی کھائے تھے ہم نے, لیکن ذائقہ بڑا زبردست ہوگا. یہ چیزیں ملتے جلتے تو ہوں گی, لیکن اس سے ریلیٹڈ کہ انسان کو کسی قسم کی اکتاہٹ ہو, کسی قسم کا مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں میں ایسی جنتوں کا مالک بناؤں گا کہ تم لوگ سوچتے رہے, تم نہ کبھی کسی انسان نے اس کے بارے میں سوچا, نہ کبھی کسی نے ایسی کی چیز دیکھی. انسان کی سوچ وہاں تک جاتی نہیں ہے جیسے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاح یہ لوگ پائیں گے, یہ مومن ہے. میں آپ کو دوبارہ ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو نشانیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے ایک بار لسٹ میں. سب سے پہلی جو فلاح پائیں گے, نماز میں خشوع. ٹھیک ہے, خشوع کا سب کو پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, یہ بات جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے بھی صحابہ کہتے ہیں ہمارے آتی تھیں, تو ہم تو چیز کوئی نہیں, کیونکہ ہم تو اردو بولنے والے ہیں, وہ تو عربی بولتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ان کے بھی ذہن میں باتیں آ جاتی تھیں. لیکن جیسے ہی ذہن میں خیال آیا, لیکن جیسے آپ کو دوبارہ یاد آیا, آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر لیں, پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں. اور فصیح نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا طریقہ کہ آپ نماز کا جو ہے جو عربی آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ سوچتے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا رہے گا ساتھ ساتھ, تو آپ کا ذہن اس طرف رہے گا, کسی اور طرف نہیں جائے گا. سب سے پہلی خشوع. دوسری چیز لغو باتوں سے بچنا ہے, اعراض کرنا ہے, منہ پھیرنا ہے, صرف بچنا نہیں ہے, منہ پھیرنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. زیادہ تر نے راستہ بتا دیا کہ لونڈیاں ہیں یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ ہی. اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ لائن کراس کر رہا ہے, وہ ڈسپلن خراب کر رہا ہے, ڈسپلن سے نہیں رہ رہا ہے وہ. ایک بندہ اگر ان میں سے صرف نماز میرے خیال سے ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان صرف خود افیکٹ ہوتا ہے, یا شاید ہوتا ہو کہ آپ مجھے اصلاح کر دیجیے گا اس کے بعد. تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا میرے خیال میں یہ ایسی ہیں کہ اگر ایک انسان ان میں سے کسی ایک پہ عمل نہ کرتا, اس سے اس کا آس پاس کے لوگ بھی اور معاشرہ بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہے, اس سے معاشرہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. اچھا جی, اگر ان کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ امانتوں کی حفاظت, وعدوں کی حفاظت. بس یہ کوڈ ہے, یہ فارمولہ ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.